ہم سب امتی ہیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے اس امت کی تعریف کی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کی تعریف کی ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعریف کرے نا تو اس تعریف کے لائق بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے تمام لوگوں میں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے للناس، تمام لوگوں میں بہترین امت اللہ نے قرار دیا جس امت کو، امت محمدیہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی۔ اگر آپ کو کوئی دعوت کرے نا اور وہ دعوت عظیم دعوت ہو، ڈی سی آپ کو دعوت کرے، پرائم منسٹر آپ کو دعوت کرے، آپ کو ہمارے یہاں دعوت پہ آنا ہے، کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے، کتنا خوش ہو جاؤ گے؟ خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، بے حد خوش ہو جاؤ گے۔ بیوی کہے گی میاں مجھے یہ بتا آپ اتنے خوش کیوں ہو؟ آپ کہو گے یہ دیکھو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا ہے، ڈی سی صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا ہے، کارڈ بھیجا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، اسی لیے تو میں خوش ہوں، ورنہ تو اس محلے میں نہ جانے کتنے ہیں لیکن ان کو یہ پیغام نہیں ملا۔ لیکن یہ خوشی کی انتہا آپ کو نہیں رہے گی۔ اب جس کو اللہ خود بلائے، وہ زمینوں کی سیر نہیں کرنی، وہ دنیا کی سیر تو دنیا کی سیر ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے تو یہاں سے کہہ دیا مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تاب نہ لا سکے گا، لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن حبیب کو یہ نہیں کہا، حبیب کو فرمایا ادن منی یا رسول اللہ، میرے قریب ہو جائے، بلکہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب آ جاؤ، اتنے قریب میرے اللہ کے گئے اپنے حبیب، فرمایا کہ اتنے قریب یہ جو بیچ میں اب دیکھ رہے ہیں نا یہ جگہ بھی نہیں رہی۔ تو جب اتنا قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کے گئے ہیں تو میرے رسول نے فرمایا اللہ نے اپنے دست قدرت اٹھائے، اللہ نے اپنے دست قدرت اٹھائے اور وہ میرے شانوں پہ رکھ دیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے دست قدرت اٹھائے اور میرے شانوں پہ رکھ دیے۔ آقا ہوا کیا؟ فرمایا جو کچھ زمین میں علم تھا، آسمانوں میں علم تھا، وہ سارا علم اللہ نے میرے سینے میں بھر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ تو جس کو اس عظیم دعوت پہ جانا ہو وہ کتنا خوش ہونا چاہیے۔ لیکن جب براق کے سامنے آئے تو حضور براق پہ نہیں چڑھتے، حضور براق پہ نہیں چڑھتے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے حبیب سے کہنے لگے اے نبی اللہ فرماتا کیا یہ سواری آپ کو اچھی نہیں لگی؟ دوسرے کا انتخاب کروں؟ کہا نہیں۔ پھر آپ کیوں نہیں چڑھتے؟ پھر آپ اس براق پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ آقا علیہ السلام نے روتے روتے یہاں سے کہا جبریل میں تو اس براق پہ چڑھ جاتا لیکن میری غریب امت مجھے یاد آ گئی ہے،
مجھے اپنی غریب امت یاد آ گئی، بے بس امت یاد آ گئی۔ ان کو تو دنیاوی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اخروی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ اسی لیے میں اللہ سے کہتا ہوں، اے میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا؟ میں تو معراج کرنے نکلا ہوں، میں تو سیر کرنے نکلا ہوں، مجھے تو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا میرے نبی، اسی لیے تو میں تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں تاکہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہے کہ میرے رحمت کے دریا زیادہ ہے۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اتنا ہی نہیں، جب نبی دنیا میں آئے ہیں، آمینہ کہتی ہے جب میں نے اپنے لال کو دیکھا میں نے سوچا غسل دیں گے، میں نے سوچا کپڑے لگائیں گے، میں نے سوچا منہ دھوئیں گے، ختنہ کریں گے، نان کاٹیں گے، لیکن جو ہی مصطفیٰ کے قریب ہوئے یہ سب تو اللہ نے اس کو وہاں سے کر کے بھیجا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے جنتے ہوئے ہی اپنا سر انور زمین پہ ڈال دیا، اللہم اغفر لی امتی کہنے لگا، اللہم اغفر لی امتی کہنے لگا۔ کل میں نے آپ سے ایک بات کہنی شروع کر دی تھی، آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے۔ جبریل کہاں سے آئے ہو؟ آقا میں جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اے جبریل مجھے یہ بتا جہنم میں کتنے کون سے طبقے ہوں گے، کتنے طبقات ہوں گے اور کس طبقے میں کون سے لوگ ہوں گے؟ جبریل کہنے لگے آقا اس طبقے میں فلانی ہوں گے، اس طبقے میں فلانی ہوں گے، اس طبقے میں فلانی ہوں گے۔ جب پہلے طبقے پہ میرے جبریل پہنچے تو خاموشی اختیار کر لی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہاں خاموشی کیوں کر لی؟ کہا آقا اگر کہہ دیا پتہ نہیں برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں، پتہ نہیں برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں۔ جبریل کہتے دیجئے کون جلیں گے؟ کہا آقا اس میں آپ کی امت جلے گی، جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، جو شراب پینے والے ہوں گے، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو امانت کو خیانت کرنے والے ہوں گے، جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے، جو برائی سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اور لوگوں آ جاؤ، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت تمام لوگوں سے بہترین امت ہے، اعلیٰ امت ہے، وقار والی ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، عفت والی ہے۔ لیکن کون سی امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی امت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وہی لوگ اعلیٰ ہے، وہی لوگ عرفا ہے، وہی لوگ درجے پہ ہے۔ کون سے لوگ؟ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہی کام تو عبدالعزیز صاحب نے کیا ہے نا، یہی کام تو وہ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو برائی سے بچا رہے ہیں، لوگوں کو بے حیائی سے بچا رہے ہیں، لوگوں سے بدکاریوں سے روک رہے ہیں۔ لیکن جو ہی جبریل نے کہا اس پہلے طبقے میں آپ کی امت جائے گی جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، بدکار ہوں گے، عادی شراب ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو آپ آپس میں جو شرط و شرائط لگاتے ہو، من عمل الشیطان، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ شراب پیو گے تو کس کا کام کیا؟ بے حیائی کا کام کیا تو کس کا کام کیا؟ شراب شیطان کا کام کیا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے ایمان والو یہ جو شراب ہے اب اس کے قریب بھی نہیں جانا، پینے کی تو بات ہی نہیں ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ جو زنا ہے نا، بدکاری ہے، اس کے قریب بھی سے قریب بھی نہ جاؤ، کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں دیکھو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بے حیائی اتنی پھیلی ہوئی ہے، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیٹی ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تویون میل علمدار رحمت اللہ تعالی علیہ دپنی ایک ڈولن بات پھلن بے عقل کرن امام علمدار فرمایا دپنی ایک لوگ نہیں رہیں گے، صالح لوگ نہیں رہیں گے، متقی والے لوگ نہیں رہیں گے، پرہیزگار والے لوگ نہیں رہیں گے۔ اے میرے علمدار، میرے نبی نے بھی فرمایا زمانہ آئے گا علم نہیں رہے گا، زمانہ آئے گا علم نہیں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتابیں اٹھا لی جائے گی؟ کہا نہیں، کتابیں تو رہ جائے گی، بخاری تو رہ جائے گی، مسلم تو رہ جائے گی، سائے ستہ تو رہ جائے گی، لیکن جو تمہیں پڑھائیں گے وہ نہیں رہے گی۔ علماء اٹھا لیے جائیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو عالموں سے رابطہ کرو، عالموں سے جا کر خود پوچھو، خود مفتی نہ بنو۔ یہ عالموں کا کام ہے، لیکن ہم نے عالموں کو ڈی گریڈ کیا ہے، اپ گریڈ نہیں کیا ہے۔ ہم نے عالموں کی عزت کو پامال کیا ہے، ہم عالموں کی قدر نہیں کرتے، ہم عالموں سے محبت نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو 4 طریقوں سے گزارنا، 5واں طریقہ کبھی نہیں اختیار کرنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو عالم بن کے گزارنا، عالم بن کر گزارنا، علم کو ترجیح دے دو، علم کو عام کرو، علم کو سماج میں پروموٹ کرو، ان اداروں کی مدد کرو، معاونت کرو، ان اداروں کو آگے بڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی 4 طریقوں سے گزارنا، اگر گزارنی ہے تو عالم بن کر گزارنا، عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن کے گزارنا۔ سبحان اللہ، طالب علم نہیں بن سکے تو آقا کیا کرے گا؟ عالموں کی محفلوں میں جا کر زندگی گزارو، انہیں عالموں کی محفلوں میں بیٹھا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا آقا تو کیا کرے؟ فرمایا عالموں سے محبت کرنا شروع کر دو، اسی طریقے سے زندگی گزارو۔ 5واں طریقہ کبھی نہیں لینا، میرے نبی وہ 5واں طریقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ شیطان کا ہے، شیطان کا طریقہ کبھی نہیں لینا، شیطان کا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا۔ چوئی جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگا آقا اس پہلے طبقے میں آپ کی امت جائے گی جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ جو ہی میرے نبی نے سنا کہا جبریل بس کرو، کیا میری امت بھی جہنم میں جل جائے گی؟ کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے جو ہی سنا واپس آئے، صحابہ کو نماز پڑھاتے، جس طریقے سے صحابہ کے ساتھ بات فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے اب نبی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ غم پریشانی ایک ہی تھی کہ میری امت بھی جہنم میں جل جائے گی۔ نماز پڑھ کے فوراً حجرے مبارکہ میں چلے جاتے تھے۔ صدیق اکبر نے یہی حال 3 دن دیکھا۔ کتنے دن؟ 3 دن صدیق نے جب یہ حال دیکھا تو صدیق کو یہ ذہن میں آیا کہ نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ آج کل حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے یہ بات کرا کرتے تھے۔ جو ہی صدیق اکبر کو خیال آیا
تو آقا علیہ السلام کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، آواز دینے لگے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، اے میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج 3 دن ہو گئے ہم سے آپ زیادہ بات نہیں فرماتے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ دروازہ تو کھول دیجئے آقا، ہم تو بے قرار ہو گئے، ہم تو بے چین ہو گئے، ہمیں تو سکون ہی غائب ہو گیا ہے، ہمیں تو قرار ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا یا رسول اللہ، آپ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہم سے باتیں کیوں نہیں فرماتے؟ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو یہ پریشان ہو گئے، کہا اب کیا بنے گا؟ یہ فوراً فاطمہ کے دربار میں چلے گئے، یہ فوراً فاطمہ کے دربار میں چلے گئے۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہی فاطمہ ہے جس کو میرے نبی اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، پھر بار بار نبی علیہ السلام کہتے تھے، فاطمہ تیرے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ علی سے کہنے لگے، اے علی آپ کو پتا ہے میں کون سا حصہ آپ کو حوالے کرتا ہوں؟ کہا میرے نبی کون سا حصہ؟ فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اے علی، اے میرے علی، جب تک فاطمہ نکاح میں ہے تب تک دوسری شادی نہیں کرنا۔ اللہ اللہ، اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اتنی محبت تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ جو ہی فاطمہ آقا علیہ السلام کے دربار میں آیا کرتی تھی، حضور اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، فاطمہ کو جگہ دیتے تھے، فاطمہ کو کہتے تھے بیٹی آ جاؤ، میرے مسند پہ آگے بیٹھ جا۔ یہ لوگوں کو حضور نے پیغام دیا، بیٹیوں کی بے قدری نہ کرو، بیٹی کو حقیر کی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا ابو البنات، بیٹیوں کا باپ میں خود رسول اللہ ہوں۔ کہا جس گھر میں بیٹی آتی ہے نا اس گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس گھر میں رحمت آتی ہے، جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا اس گھر میں نعمت آتی ہے۔ آقا نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نعمت کا زوال ہے لیکن رحمت کا زوال کبھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت۔ اس لیے بیٹیوں کی قدر کیا کرو۔ جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا وہ منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، کیا ہوا؟ آج دوسری بیٹی ہو گئی ہے، آج تیسری بیٹی ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں 3 بیٹیوں کی پرورش کی، کتنی؟ 3 بیٹیوں کی پرورش کی، حیا دیا، پردہ دیا، پڑھایا لکھایا، دینداری دے دی، پھر شادی کر لی، میرے نبی نے مشت مبارکہ کو ملا کے کہہ دیا، فرما دیا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ وہاں ایک یار بیٹھا تھا، عرض کرنے لگا آقا آپ نے 3 کا فرمایا، جس کے پاس 2 ہوگی اس کے لیے کیا حکم؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو بھی یہی حکم ہے۔ پھر سے کھڑا ہو گیا، آقا آپ نے 2 کا فرمایا، جس کے پاس 1 ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں ہوگا۔ آج کل دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، آج کل دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کتنا اتیاچار ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا بیٹیوں کو عزت دے دو، بیٹیوں کو عزت دے دو۔
اسی لیے تو میرے نبی نے پہلی شادی اس سے کر لی تھی جس نے پہلے ہی 2 شادیاں کر لی تھی. آقا میرے علیہ الصلوۃ والسلام جس کے حسن کے تعریف اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ما ذاق البصر وما طغى. تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جبریل امین آئے، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت جہنم میں چلی جائے گی، لیکن کون والے لوگ؟ جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، توبے کے بغیر اس دنیا سے جانے والے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوگی، مغموم ہو گئے، دروازہ نہیں کھول رہے. صدیق اکبر پریشان ہو گئے، فوراً حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے. کہا بابا فاطمہ، آقا علیہ السلام نے 3 دن سے ہم سے ویسی بات نہیں فرمائی جیسے وہ فرمایا کرتے تھے. فاطمہ ایک دم سوچنے لگی شاید امام حسین کی پریشانی ہے، یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے، شاید میرے بابا کو اسی غم نے کیا ستایا ہے، پریشان کیا ہے. امام حسین کو ساتھ لے کے آئی، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. کہا بابا میں فاطمہ اور میرے ساتھ آپ کا نور نظر امام حسین بھی ہے. ان آپ کے جانثاروں نے کہا کہ آپ نے 3 دن سے ان سے بات ہی نہیں فرمائی، خالی آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے میرے بابا؟ کیا آپ کو میرے حسین کی پریشانی ہے؟ کیا آپ کو یہ غم ستا رہا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا؟ کہا بیٹی نہیں، آپ کے لیے تو دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، آپ اندر آ جائیے. فاطمہ کہتی ہے جو ہی میں اندر داخل ہو گئی، میرے اپنے بابا کو سجدے میں پایا. وہ چھوٹا بچہ نہیں روتا، پھر روتے روتے اس کو ہچکچائیاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ فاطمہ کہتی ہے میں نے بابا کو اسی طریقے سے روتے دیکھا، جو ہی میں نے کان نیچے لگایا بابا سجدے میں کیا مانگ رہے ہیں، تو میں نے بابا کو مانگتے ہوئے دیکھا اللہم اغفر لی امتی امتی، اے میرے مالک میری امت کی مغفرت فرما. اے میرے مالک میری امت کمزور امت ہے، لاغر امت ہے، گناہگار امت ہے، پریشان ہے. لیکن جو ہی میرا جوان آج گناہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کو کبھی اپنا نبی یاد نہیں آیا، اس کو اپنا رب کبھی یاد نہیں آیا. او گناہ کرنے والوں میرے جوانوں، ہمارے لیے میرے نبی نے راتوں کی نیند چھوڑی ہے، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اس کے پیر، اس کے پاؤں پائے مبارکہ متورم ہو گئے ہیں. فاطمہ کہنے لگی جو ہی میں نے بابا کو سجدے میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا، آقا علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فاطمہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ جس جگہ میرے نبی نے سر مبارک ڈالا تھا وہ جگہ بھی روتے روتے تر ہو گئی تھی. اور جس وضحا روئے انور کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. اللہ فاطمہ کہتی ہے میں نے اس چہرے کے نشان پائے ہیں. فاطمہ کہتی بابا آپ نے یہ کیسا حال بنایا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آقا نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جبریل آیا تھا، اس نے جہنم کے طبقات بیان فرمائے، اور جب پہلے طبقے پہ پہنچا تو کہنے لگا بیٹی، کہنے لگا جبریل میرے نبی اس پہلے طبقے میں آپ کی گناہگار امت چلی جائے گی، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اسی وجہ سے میں نے رونا شروع کر دیا اور اللہ سے اپنی امت کی معافی طلب کرنے لگا. سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
یہ امت بہترین امت ہے تمام لوگوں میں سے. کیوں؟ تعمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے. اگر یہی امت اب گناہ کرنے لگی تو برائی سے کون بچائے گا؟ اگر یہی امت اب شراب پینے لگی تو برائی سے کون بچائے گا؟ اگر یہی امت ماں بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنے لگی تو بچے گا کون؟ تو نصیحت کرے گا کون؟ تو امت بہتر ہوگی کیسے؟ یہ تب بہتر ہوگی جب اپنے عیال کو ہم خود دین کی دعوت دیں گے، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں گے. علمدارن فرمو توئی ایک دو بعد فلک دیکھ کر امام علمدار بنے لوگ نہیں رہیں گے، مسجدوں کے امام وہ بنیں گے جو جوہرا ہوں گے، مسجدوں کے امام وہ بنیں گے جو جاہل ہوں گے. آپ اسی وہی کریں گے جن کو خود کا علم نہیں ہوگا، پھر پہ وہی آئیں گے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا. اللہ میرے عزیزوں میرے جوانوں، علمدار فرماوا میں دولت بعد فلن میں کرن امام، بعد فلن جو بے حیا لوگ ہوں گے انہیں کو سلوک کیا جائے گا، جو شراب پینے والے ہوں گے انہیں کو آگے بٹھایا جائے گا، جو وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے انہیں کو سٹیج دیا جائے گا، انہیں کو قوم کا رہبر بنایا جائے گا. اور میرے جوانوں علمدار فرماوا میں دولت بعد فلن میں کرن امام لیتو حقا ہنر رزم تلمال آسی ماں کروا. جوانا میں عزیزہ میں بایا بلا کر سودا خدای خدای سے رسول سے بلا جڑ پنجل ماوی بلے سلام سے ہمیں بڑی شہر نائے بلبل شہدہ اے بلبل شہدہ جانے دکھو پیدا کس کرو سودا اس کی وفاداری کرنے والا صرف محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت. آجا 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 میرے جوانوں، اللہ پاک فی قرآن مجید اسمل فرماوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں اگر آپ کو دنیا میں بہترین طریقہ لینا ہے، اعلیٰ طریقہ لینا ہے، اعلیٰ منصبہ لینا ہے، وہ طریقہ ہے، وہ ہے طریقہ جناب محمد رسول اللہ. اگر کرنی ہے جہاں محمد کی غلامی کرو، اگر کرنی ہے جہاں کی محمد کی غلامی کرو. شہنشاہ عجب ہو جا. قرآن کانفرنس ہے میرے جوانوں، مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، آقا سے جڑ جاؤ، کیونکہ آقا سے جڑنے کا نام ہی ایمان ہے. مصطفیٰ کو ماننا ہی کیا ایمان ہے. جو آقا کو نہیں مانے گا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس نبی سے اتنی محبت کرو تاکہ یہ نبی علیہ السلام آپ کو اپنی جان سے بھی عزیز ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ایمان. جب کوئی اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جو محبوب کو پسند ہوتا ہے نا، محب کو بھی وہی پسند ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کو نماز پسند ہے، ہمیں بھی کیا ہونی چاہیے؟ آقا علیہ السلام کو مسواک کرنی پسند ہے، ہم کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ پسند. آقا علیہ السلام کو عطر لگانا پسند تھا، ہم کو بھی کیا لگانا ہے؟ عطر. اسی طریقے پہ چلو نا. ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا،
Atun alamdaram rahmatullahi ta'ala alayhim dogun aşık suyu gov yüz aşk nar gaze. आशिक को सुई युस अश्क आशिक अगर बनना है ना तो बिलाल हबशी से जाके पूछो। तपती हुई रेत पे बिलाल को लिटाया गया, तपती हुई रेत, ऊपर उसको पत्थर रख दिया जाता था, दोपहर के वक्त उसको धूप में यानी निकाला जाता था। क्यों? बिलाल अपने मुस्तफा की मोहब्बत अपने दिल से निकाला। जिस नबी के पीछे तुम चल रहे हो ना, उस नबी की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, हम तुझे बख्श देंगे। बिलाल का जवाब ये गुलामान मोहम्मद है, सुभान अल्लाह, जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कोई परवाह नहीं करते। तो ये तो गुलामान मोहम्मद है, अब मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, आप मुझे मारो या छोड़ो, लेकिन मेरे दिल से अब नबी की मोहब्बत निकलने वाली नहीं है। वहां से गुजर हजरत सिद्दीक़ अकबर को होता है, जो ही गुजर होता है बिलाल को देखा, आका के पास चला आया, कहा ऐ मेरे नबी हबशा का गुलाम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा फना हो चुका है, ऐ सिद्दीक़ अब क्या करना चाहते हो? कहा आका मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, खरीद के उसको आजाद करना चाहता हूँ। इससे पहले सिद्दीक़ अकबर ने बहुत सारे गुलाम खरीदे थे, खरीद के उसने आजाद कर दिए थे, लेकिन किसी गुलाम के बारे में मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ सिद्दीक़ मुझे भी इस खरीदारी में शामिल कर लेना। लेकिन चूंकि बिलाल की बारी आई, मेरे नबी ने कहा ऐ सिद्दीक़ जब इस बिलाल को खरीदने निकलोगे तो मुझे भी इसकी खरीदारी में शामिल कर लेना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होती है मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत। यहां से कहना आसान है मैं नबी का गुलाम हूं, लेकिन बड़ी बात तो ये है जब नबी वहां से कहे ये मेरा गुलाम है। सिद्दीक़ अकबर ने जाकर क्या कह दिया है अली, जब मैं इस दुनिया से निकलूं तो अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद जब जनाजा पढ़ोगे ना तो मुझे रोज़े रसूल पे रख लेना, दरवाजा नहीं खोलना, यहां से दरवाजा नहीं खोलना। मैं ऐ सिद्दीक़ तो क्या करना? कहा जब तक वहां से दरवाजा नहीं खुल जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब तक वहां से दरवाजा नहीं खुलता तब तक मुझे अंदर दफन नहीं करना। अगर नहीं खुलेगा तो समझ लूंगा अभी मैं हुजूर के लायक नहीं बना, समझ लूंगा। तो क्या करे? कहा फिर मुझे मज़ार बकिया में दफन कर देना। लेकिन सिद्दीक़ का ईमान भी बहुत पुख्ता था, सिद्दीक़ अकबर का ईमान भी बहुत निराला था, उसको पता था कि आका मुझे जरूर कबूल फरमाएंगे। काम ही ऐसा किया है, काम ही मेरे सिद्दीक़ ने ऐसा किया। आशिक बनना आसान काम तो नहीं है ना, इसके लिए तो हमें वही करना पड़ेगा जो नबी ने फरमाया, जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया। ऐ मेरे जवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आ जाओ अब कुरान का मुताला करो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है। क्यों बेहतरीन है? ये लोगों को नेकी की दावत देती है, इसीलिए तो इस दारुल को, इस इदारे को यहाँ पे खड़ा किया है। ऐ मेरे जवानों, मेरे अजीजों, इस दारुल की तरफ देखो। आज देखो कितने बच्चे यहाँ कुरान पढ़ते हैं, आज देखो कितने यहाँ तिलावत करते हैं। अरे उस इंसान से दीन की खिदमत ले ली जिसने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं, जिसने कभी कुरान को हाथ में लिया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह,
جس کو ہاتھ میں قرآن دیں گے کہیں گے حاجی صاحب اس کو پڑھو، حاجی صاحب وہاں سے کہتا ہے میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، لکھنا نہیں آتا ہے، تلاوت کرنا نہیں آتا ہے۔ حاجی صاحب یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے، ورنہ مجھے دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے۔ پیسہ اللہ نے دیا ہے، شہرت اللہ نے دی ہے، عزت اللہ نے دی ہے، لیکن ایک چیز مجھے کمی تھی، وہ کیا تھی؟ آخرت کی کوئی تیاری میرے پاس نہیں تھی۔ اللہ میں نے ادارہ شروع کر دیا تاکہ یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، کل قیامت کے دن میرے لیے سفارشی ہو جائے گا۔ یہی تو مقصد ہے، رضائے الہی کے لیے تو کام ہو رہا ہے نا، آخرت کے لیے تو کام ہو رہا ہے نا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے، شاید ہمیں مرنا نہیں ہے، شاید ہمیں اللہ سے کلام نہیں کرنا ہے، تم اے میرے جوانوں میرے عزیزوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، وہ راضی اس دنیا سے ہو گئے، ان کو شاید اسی پہ نظر ہے، ہم نے مکان بنایا شاید ہمیں اسی مکان میں رہنا ہے۔ قوم سمود کا کیا بنا؟ شداد نے کیا بنایا؟ جنت بنائی۔ ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائی، لیکن اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ جب یہ تعمیرات مکمل ہو گئی، جب یہ جنت بنائی جو ان نے جنت جس کا نام رکھ لیا تھا، جب انہوں نے وہ تیار کر لی، اب سوچنے لگے اب ہم اس میں جا کے دیکھیں گے یہ جنت بنی کیسی، مگر یہ وہ بھول گئے تھے کہ ہمارے جسم کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کی دست قدرت میں۔ یہ لوگ وہ لوگ بھول گئے تھے۔ اب جو ہی جنت بنائی، اب اندر جانا ان کو تھا، جو ہی وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، طوفان آیا، 9 دن تک یہ طوفان چلا اور اس قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ آج کل اذانیں ہو رہی ہے، کس کو اذان کی فکر ہے؟ کس کو نماز کی فکر ہے؟ کس کو تلاوت کرنے کی فکر ہے؟ نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچے کو پڑھاتے ہیں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ سوچنے لگتا ہے اب کس اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، پوچھ میں دیکھتا ہے کون سا بڑا اسکول ہے، ٹھیک ہے پڑھا، میں نہیں کہتا مت پڑھا، پڑھاؤ، لیکن فی سبیل اللہ اس کو قرآن کی تعلیم بھی تو دے دو، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی تو دے دو، اس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی تو دے دو، اس کو اسلافوں کا طریقہ بھی تو دے دو، اس کو ساداتوں کا طریقہ بھی تو دے دو، اس کو اپنے بزرگوں کا طریقہ بھی تو دے دو، تاکہ یہ بڑا ہو کر بے ادب نہ بنے بلکہ باادب بنے، رشوت لینا نہ بنے، رشوت لینے والا نہ بنے، سود نہ کھانے والا نہ بنے، شراب پینے والا نہ بنے، اپنے والدین کا نافرمان نہ بنے، اگر بنے تو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں اس دنیا سے نہیں نکلنا ہے، شاید ہمیں اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وردوا بالحیات الدنیا، تم گئی رئیس کا دنیا، تمن باشو سکون چکائی تھی دنیا سے، تمن باشو اطمینان چاہیے تھی، حالانکہ یہاں سکون جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بے سکون ہے، جس کو پاس نہیں ہے اس کو تو ہونا ہی تھا، وہ تو بے سکون ہی ہے کہ نہیں؟
ایک ہوتا نا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ دل تسلی کے لیے کہتا ہے ارے یار اس دنیا سے کیا لینا، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو پھر کہے ارے یار اس دنیا سے کیا لینا ہے۔ بس وہ ایک ہی ذات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ہے اس کے پاس، مالک بنا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اے میرے نبی میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو مالک بنایا، قبلہ میں نے تبدیل کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی مرضی ہے یا رسول اللہ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اپنا چہرے انور اسی قبلے کی طرف پھیر دے جس کا تمہیں دل مبارک میں خیال آیا، جس کی آپ کی مرضی ہے، بلکہ اسی مسجد حرام کی طرف پھیر دے جس کا دل میں خیال آیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات جیلانیہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ اگر کہے بھی دنیا سے کیا لینا ہے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو پھر کہے دنیا سے کیا لینا ہے، پھر کہے دنیا مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کہے دنیا کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ذات محمد رسول اللہ۔ ایک مہینے تک میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ چولہا نہیں جلتا۔ فاطمہ کے گھر ایک دن میرے نبی علیہ السلام چلے گئے، تو جو ہی فاطمہ کے پاس چلے گئے فاطمہ کو دیکھا پیلا پن پڑ گیا تھا روئے انور کو۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا وجہ ہے، کمزوری آئی ہے، کیا وجہ ہے، پیلا پن آ گیا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ۔ شادی کے بعد بیٹیاں کہتی ہیں نا اپنے باپ سے کہ میں اچھے گھر میں ہونا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں، لیکن جو ہی نبی علیہ السلام نے فاطمہ سے یہ بات کہی تو فاطمہ رونے لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی بیٹی؟ کہا بابا جس فاطمہ کا تو حال پوچھ رہا ہے نا، اس فاطمہ کو 1 مہینہ ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا، اللہ۔ 1 مہینے سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، کبھی نبی کے پاس شکایت کرنے نہیں چلی گئی۔ آقا علیہ السلام علی المرتضیٰ کو بلاتے نا، اے علی میری بیٹی کو 1 مہینہ ہو گیا چولہا نہیں جلایا، کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بیٹی اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کر لینا میری بیٹی۔ ایک دن علی نے فاطمہ کو دیکھا، اس کو پانی لاتے لاتے نشان پڑ گئے تھے، جب شام کو علی کو نظر پڑی کہا فاطمہ نبی کے پاس غلام آئے ہیں، اس کو کہتے نا مجھے بھی 1-2 غلام دیجئے تاکہ میرے دنیاوی کاموں میں مدد کر سکے۔ فاطمہ چلی گئی، جب نبی نے نظر دوڑائی فاطمہ آ رہی ہے، کہا بیٹے کیسا آنا ہوا؟ کہا میرے نبی میں آئی نہیں بلکہ مجھے علی نے بھیجا ہے، سنائے آپ کے یہاں غلام آئے ہیں، مال غنیمت میں سے مجھے بھی ایک غلام عنایت فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹی کون سا غلام چاہیے جو تمہیں دنیاوی کاموں میں مدد کرے؟ وہ غلام چاہیے بلکہ وہ غلام چاہیے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی کام آ جائے۔ کہا میرے نبی مجھے وہ غلام دیجئے جو دنیا میں بھی کام آ جائے آخرت میں بھی کام آ جائے۔ نبی نے فرمایا جا سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اپنے وجود کو دم کر لینا، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری مائیں کہاں یہ پڑھتی ہے؟
انہوں نے تو وظیفہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے تو ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، تلاوت کرنا ہی چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ اتنا ہو گیا ہے، ہماری مائیں کہتی ہے اپنے شوہروں کو جہاں اذان ہو گئی ہے نماز نہیں پڑھنی، جیسے کہ ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے شاید ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، شوہر کو کہتے جو اذان ہوگی نماز نہیں پڑھنی، مسجد نہیں جانا، آپ کو نہیں پڑھنی۔ فاطمہ اللہ سے کہتی ہے مولا آپ نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے؟ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ فاطمہ کہتی ہے جب امام حسین کو بیدار کرنا چاہتی تھی تو قرآن سے امام حسین بیدار ہو جاتے تھے، جب اس کو نیند نہیں آتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس کو سلاتی تھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے حسین سوتا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے حسین بیدار ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے 30 دن کنٹینیو حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ دستک دے کر یہ فریاد کی ہے فاطمہ اٹھو نماز فجر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے بیدار کیا ہی نہیں، ہم نے کبھی اپنے گھروں میں دین کا ماحول قائم کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ لگتا ہے شاید ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پاک فرماتا ہے جس دن میں آپ کے ہر اس نعمت کا سوال کروں گا جو نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتا ہے اے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں آپ شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، کون ہے جو تمہیں میرے راستے سے فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ کو روکتا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پہ زلیخا جب فدا ہوئی نا، پھر زلیخا نے کہا تھا اے یوسف مجھ سے گناہ کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں گناہ مٹانے آیا ہوں، کرنے نہیں آیا۔ کہا یوسف نہیں مانو گے تو سزا ملے گی، جیل جاؤ گے۔ کہا جیل جانا پسند کرتا ہوں مگر گناہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو زلیخا نے تہمت لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، کہا کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی، غلط کیا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن تقوی کی طرف بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ پاک فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب فرماتا ہے میرے دربار میں ان لوگوں کی عزت ہے، میرے دربار میں ان لوگوں کی عزت ہے۔ نام لکھنے سے کیا ہوگا؟ بڑا نام لکھنے سے بڑا آدمی نہیں بنتا، بڑا نام لکھنے سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ اعمال اور تقوی پیدا کرنے سے انسان بڑا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر کوئی موچی ہوگا نا، موچی جو اوٹ بناتا ہے نا نیچے جا کے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی ہوگا نا، پرہیزگاری ہوگی نا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا، آپ سے اور مجھ سے وہ بہتر ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، کسی کو ڈیگریڈ نہ کرو، کسی کو پست پشت نہ دیکھو۔ کیا پتا کون آپ سے اچھا ہے، کون آپ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے، یہ ہم میں کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی کے دل میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نزدیک ان لوگوں کی عزت ہے، ان لوگوں کا وقار ہے، ان لوگوں کا مرتبہ
اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو ذات پات اونچ نیچ عرب کا گاؤں کا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا، فرمایا کہ عرب والوں کو عجم والوں پر فضیلت ہے، عجم والوں کو عرب والوں پر فضیلت ہے، گورے کو کالے کو گورے پر فضیلت نہیں. آقا پھر کس کو؟ فرمایا جس کے اندر تقویٰ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے اندر پرہیزگاری ہو، تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے مرتبہ والا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ ایک دن ڈولی میں چل رہے تھے، ڈولی اٹھاتے تھے، چل رہے تھے تو ایک دم سے ڈولی کو روک دیا. او چل ڈولی چلانے والوں، روکو روکو. جو ہی روک دیا، امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ، کوئی عام شخصیت نہیں، محدث بریلی، علم کا خزانہ. سبحان اللہ. اے وقت جو میں نے عزیزوں دیکھو، تقویٰ کس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے، اور ادب سادات کس چیز کا نام ہے. کاروں کو روک دیا، ڈولی کو نیچے اترے. آپ میں سے کوئی سادات تو نہیں ہے، اللہ. سید زادہ تو کوئی نہیں ہے. امام نے فرمایا آپ میں سے کوئی سید زادہ تو نہیں ہے. سید زادہ، حد بھی ہو گئی، ڈولی میں بیٹھو، اللہ. ڈولی میں بیٹھو. امام کرنا کیا ہے؟ آپ کا مجدد ہے، آپ کو عالم دین ہے، آپ کو عظمت والے ہیں، آپ کو شان والے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو ڈولی میں بیٹھو، امام احمد رضا خان آپ کو اٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کیا سمجھ کے رکھا. آگے لکھ دیا میں سادات کو، لیکن کام پتہ نہیں کون سے کر رہے. مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. اس کو تو گناہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اس کو تو بے حیائی کی طرف جانا ہی نہیں ہے. نام تو دیکھو، کوئی نام بڑا لکھے، کام پتہ نہیں کس کے کرے. کیا فائدہ، کیا فائدہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں ہی ہوں جو آپ کو پیدا فرما رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا فرمایا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد سے اور ایک ہی خاتون سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور میں ہوں جس نے آپ کو شعبے دیے، قبائل بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو. لتعارفوا، یہ قبائل، یہ شعبے میں نے اس لیے بنائے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. سبحان اللہ سبحان. آپ کی پہچان ہو سکے. ہمیں مولانا بلال صاحب کو بلانا ہے. کون بلال صاحب؟ یہاں تو بہت سارے ہیں. جو ہی کمار صاحب لکھ دیا تو ایک دم سے چہرہ سامنے آ گیا. ہاں ہاں فلانی ہے، یہ کمار صاحب ہے، ہاں فلانی کمار صاحب ہے. پہچان. تو یہ ذات خالی کس لیے؟ پہچان کے لیے ہے، بہت خوب. اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. اونچ نیچ کے لیے تو وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو، جس کے اندر خلوص ہو، جس کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت ہو. ورنہ تو صدیق اکبر سامنے بیٹھا تھا، بلال حبشہ سے آیا، بلال حبشی حبشہ کا رہنے والا تھا، کالے کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. لیکن جو ہی مصطفیٰ کا گداگر بنا، آقا علیہ السلام معراج سے نیچے اترے. کہا ہے بلال، آپ کی اذان، آپ کی آواز میں نے عرش معلیٰ پہ سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بلندی کس وجہ سے، یہ اونچا پن کس وجہ سے؟ عمر فاروق بھی سامنے تھا رضی اللہ تعالی، عثمان غنی بھی سامنے تھے. اس کو نہیں کہا آپ کی آواز میں نے عرش پہ گونجی، اس کو نہیں فرمایا آپ کی آواز میں نے عرش پہ سنی، بلکہ یہ کس کو کہا؟ حضرت بلال سے کہا. بلال نے کہا آقا میرے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں،
لیکن جب سے ایمان لایا ہوں تحیت الوضو میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. تحیت الوضو نہیں چھوڑتے, ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے. اس چھ مستحباتن دیوان ترجیح, کمن مستحباتن عملن چھ اس کیا دیوان ترجیح. فرائض چھ سنن ترائے, واجبات چھ سنن ترائے. یہ ہمارا المیہ ہے, کریں کیا؟ اس لیے میرے عزیزوں, میرے جوانوں, آخرت کو یاد رکھو. آخر اس دنیا سے جانا ہے, آخر قبر میں جانا ہے. قبر کا حساب بہت خطرناک ہے, کٹھن ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر اس نعمت کا آپ سے سوال کروں گا جو نعمتیں میں نے آپ کو دی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اب جب ان کو نصیحت کرنے والے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اور کیا فائدہ, کیا فائدہ سننا, وہاں کیا بولیں گے, وہاں تو مولانا وہی کہے گا جو آج تک بولتے آئے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے وہاں. مگر ان کو نہیں پتا ہمیں کیا ملنے والا ہے وہاں. اللہ پاک فرماتا ہے اولئک مأواہم النار, انہی کے لیے تو میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ میری طرف سے نہیں ہے ان کو, یہ انہوں نے خود انتخاب کیا اس کا. بما کانوا یکسبون, جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہیں انہی کا تو ان کو صلہ ملنے والا ہے, انہی کا تو ان کو یہاں جزا ملنے والی ہے. اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا ہی ملے گا, برا کام کیے ہوں گے تو برا ہی ملنے والا ہے.